کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ حافظہ اللہ تعالیٰ کا جو مسئلہ چل رہا تھا ابھی بھی زیر بحث ہے، لیکن آج ماشاء اللہ تبارک اللہ ایک بہت اچھی اور بہت بڑی خبر آئی ہے کہ سرکار محدث کبیر حافظہ اللہ تعالیٰ آپ نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ کی تائید فرمائی ہے۔ یہاں ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ حضرت نے جو پہلے آپ کا ایک بیان آیا تھا جو آپ کے داماد محترم نے اپنی آواز کے ساتھ بیان کیا تھا، اس بیان کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی، وہ آپ حضرات نے دیکھ ہی لی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو آپ جا کر دیکھ لیں۔ پہلے آپ حضرت کی یہ آڈیو سنیں جو خود حضرت بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ منٹس کا جو ہے میں تبصرہ کروں گا پچھلی آڈیو پر بھی، اور جو میں نے لفظ بولا کہ حضرت نے تائید فرمائی ہے یہ کس طریقے سے صحیح ہے میرا کہنا۔ پہلے آپ حضرت کی آڈیو سماعت کر لیں۔ بہرحال یہ ہو گیا، اب مجھے خلاصہ گفتگو یہ کر بتانی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مطالبہ کیا تھا یہ خطا نہیں، خطائے اجتہادی تھی جس پر ثواب ملتا، اس کو خطا کہہ کر ان کو خطا بار کہنا درست نہیں۔ اس لیے میں مناسب جب اس سلسلے میں خطا کا لفظ استعمال کیا گیا اور انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ اس سے مراد میری خطائے اجتہادی تھی، تو اب ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ صحیح نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی مراد ظاہر کر کے گویا کہ اس بات سے رجوع کر لیا ہے کہ یہ خطا مطلق خطا نہیں ہے بلکہ یہ خطا اجتہادی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام سنیوں کو اس پر استقامت کے ساتھ رکھے۔ اس سلسلے میں تمام سنیوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو زیادہ چھیڑخانی کر کے شیعوں کو کوئی بھی اپنا ہم نوا نہ بنائے۔ جب ان کی طرف رغبت ہوگی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ حضرات خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیوں کے تخیلات اور وسوسے آنے لگتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ وہ لوگ جو کو اپنے کو سنی کہتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ صحابی نہیں تھے، معاذ اللہ وہ جنتی نہیں ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت ان سنیوں کو کیوں نہیں جوش آتا کہ رسول پاک کی کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ کہنا بے شک ان صحابہ کی شان کی طرح ہے کہ یہ تمام صحابہ کی شان میں گستاخیوں کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور حضرات حسنین کریمین پر بھی اعتراض پڑے گا، اس لیے کہ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی نہیں تھے اور جنتی نہیں تھے تو کیوں حضرت امام حسن نے وہ خلافت راشدہ جو آپ کو حضرت مولا کائنات سے ملی تھی، اس خلافت راشدہ کو کیوں آپ نے حضرت امیر معاویہ کو تفویض کیا؟ کیوں تفویض کیا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ تقیہ ہے؟ تو پھر سوال یہ آئے گا کہ حضرت علی نے یہ تقیہ کیوں نہیں کر لیا؟ یا اور موقع پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر معاویہ کے زمانے میں رہے ہیں، مگر انہوں نے آپ سے یعنی امیر معاویہ سے اپنا وظیفہ لینے میں کبھی انکار بھی نہیں کیا۔ بہرحال حضرت
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اعتراض آ جائے گا، حضرت امام حسین پر بھی، اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بارگاہ رسالت کے محبوبوں اور رسول پاک کی نسل اطہار کی ان سب کی شان میں ہمیں زبان درازی سے محفوظ رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں ایک بات تو پہلے یہ کلیئر کر دوں میں کہ حضرت نے پورے 36 منٹ اپنا بیان دیا ہے۔ شروعات کے 32 منٹ کچھ میں سرکار محدث کبیر نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح فرمائی اور اس کے بعد پوری وضاحت فرمائی کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، اور شیعہ کے ایک مارکت الآراء اعتراض کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وہ پوری آڈیو جو ہے آپ ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پر جا کر سن سکتے ہیں، لنک انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔ ساتھ ہی میں حضور قائد ملت سرکار ازجد رضا خان حفظہ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی سرکار محدث کبیر کے بیان پر موجود ہے، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کی ہے، جو آپ ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہاں مین بات لگانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ لوگ اتنا بڑا بیان سنتے نہیں ہیں اور لوگوں کو ٹائم بھی نہیں ہے وضاحتیں سننے کا، جیسا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی وضاحت سننے کا ابھی تک لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، تو پھر حضرت کی کیا سنتے؟ اس لیے ہم نے مختصر سی جو حضرت نے مین مقصد بیان کیا پوری بات کا وہ ہم نے لگا دیا۔ اب جو ہم عرض کر رہے تھے کہ حضرت نے تائید کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نے اپنی آڈیو میں خود کہا ہے کہ سیدہ کائنات خطائے اجتہادی پر تھی، اور یہی بات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے بھی کہی ہے۔ اب حضرت نے ایک بات کہی کہ ان کا اپنی بات کی وضاحت کرنا ہی ان کا رجوع ہے۔ وہ حضرت نے کس لیے کہا کہ لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی، صرف خطا انہوں نے بولا تھا تو لوگوں نے سوچا وہ مطلقاً ہے، تو حضرت نے جو بولا کہ ان کا رجوع ہے، تو حضرت نے لفظ خطا پر وہ بات بولی ہے، جبکہ خطائے اجتہادی حضرت نے خود مانا ہے، تو اس لحاظ سے حضرت نے ڈاکٹر جلالی کی تائید فرمائی ہے۔ ساتھ ہی میں یہاں وہی بات میں پھر عرض کروں گا کہ جن حضرات کو ابھی تک بھی یقین نہ ہو وہ جا کر ڈاکٹر جلالی کی وضاحت کو سنیں، اور اگر وضاحت نہیں بھی سنتے تو وہی کلپ ڈاکٹر جلالی کی جو وائرل کی گئی تھی اس میں بھی ڈاکٹر جلالی نے اشارہ دیا تھا کہ میں خطا سے مراد خطائے اجتہادی ہی لے رہا ہوں۔ وہ کیسے کہ ڈاکٹر جلالی نے بولا تھا کہ خطا پر تھی، اور اس کے بعد آپ نے آگے جملہ یہ کہا کہ جیسے ہی نبی کی حدیث آئی تو جن کے جگر کا ٹکڑا ہے انہی کی بات پر سر تسلیم خم کر دیا۔ خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ اب جو مطلق خطا ہوتی ہے نا، اس پر صرف مان لینے سے وہ خطا ختم نہیں ہوتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، جب تک توبہ نہ کی جائے۔ جبکہ خطائے اجتہادی پر اگر سامنے والے کے موقف کو مان لیا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھوں ہاتھ زائل ہو گئی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر جلالی خود وہاں بھی اس کو خطائے اجتہادی ہی کہہ رہے تھے۔ اگر وہ مطلقاً خطا کہتے تو آگے والی بات وہ ہرگز نہ کہتے، کیونکہ مطلقاً خطا کے لیے گناہ ہونا لازم قرار پائے گا، غلطی ہونا لازم قرار پائے گا، اور اس کے لیے توبہ کرنا، رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو میں اپنی بات کو مختصر نہیں بلکہ ختم ہی کرتا ہوں۔ جن حضرات کو ابھی تک بھی ڈاؤٹ ہے، انشاءاللہ الرحمن عنقریب ہم ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جو اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہوگا جو ہم نے شروعات میں اپلوڈ کری تھی، جس میں ہم لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے جو کمنٹس میں آئے ہیں، جتنے بھی ہیں سب کے، اور انشاءاللہ اس میں ہم کچھ حوالہ جات دیں گے کہ امت میں کن کن ائمہ نے، کن کن حضرات نے، کن کن شخصیات نے لفظ خطائے اجتہادی کا استعمال کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سبھی کو حق سمجھنے، حق پر چلنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔